کے پی زون میں خوش آمدید۔ عثمان اول، جسے عثمان بے عثمان غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے بانی اور عثمانی خاندان کے پہلے سلطان تھے۔ اس کا دور حکومت 1299 سے لے کر 1326 میں اس کی موت تک جاری رہا، اور اس دوران اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو بالآخر 3 براعظموں پر پھیلی اور 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ ابتدائی زندگی اور اقتدار میں اضافہ۔ عثمان 1258 میں مغربی اناطولیہ جدید ترکی کے ایک چھوٹے سے قصبے سوگوت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ارطغرل ترک خانہ بدوشوں کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے رہنما تھے، اور ان کی والدہ حلیمہ خاتون تھیں جو ایک سلجوق شہزادے کی بیٹی تھی۔ ایک نوجوان کے طور پر عثمان بازنطینی سلطنت کے خلاف اپنے والد کی فوجی مہمات کا حصہ تھا، جو مشرقی بحیرہ روم پر صدیوں کی حکمرانی کے بعد زوال کا شکار تھے۔ عثمان کے والد سلجوق سلطنت کے اہم اتحادی تھے، جو اس وقت اناطولیہ میں غالب طاقت تھی۔ اپنے والد کی موت کے بعد عثمان 1281 میں قبیلے کے رہنما کے طور پر اس کی جگہ سردار بنا۔ اگلی 2 دہائیوں کے دوران اس نے بتدریج فتح اور سفارت کاری کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دی، اور غازیوں کے نام سے جانے جانے والے سپاہیوں کی وفادار پیروی تشکیل کی۔ یہ جنگجو اسلام کی سرزمین کو وسعت دینے کے لیے مذہبی فریضہ کے احساس سے متحرک تھے۔ عثمانی ریاست کا قیام۔ 1299 میں عثمان نے خود کو ایک نئی ریاست کا حکمران قرار دیا، جسے وہ سلطنت عثمانیہ کہتے تھے۔ اس نے برسا شہر کو اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا، اور ایک مرکزی حکومت اور فوج قائم کرنا شروع کر دی۔ اس کا مقصد ایک ایسی ریاست بنانا تھا جو بیرونی خطرات سے اپنا دفاع کر سکے اور فتح کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دے سکے۔ عثمان کی ابتدائی مہمات مغربی اناطولیہ میں اپنی طاقت کو مستحکم کرنے پر مرکوز تھیں، جہاں انہیں بازنطینی اور سلجوق دونوں افواج کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ہمسایہ قبائل اور ریاستوں کے ساتھ بھی گفت و شنید کرنے کے قابل تھا، بشمول کرمانی، جو کہ ساتھی ترک خانہ بدوش تھے۔ ایک 1302 میں عثمان نے بافوس کی جنگ میں بازنطینی سلطنت پر ایک بڑی فتح حاصل کی، جس نے بتھینیا کے علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس نے اپنے علاقے کو بلقان میں بھی پھیلانا شروع کیا، جہاں اس نے 1324 میں بروسا شہر کو فتح کیا۔ عثمان ایک ہوشیار رہنما تھا جو فوجی طاقت کو سفارت کاری کے ساتھ متوازن کرنا جانتا تھا۔ وہ پڑوسی ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے قابل تھا، بشمول منگول الخانیٹ، جو اس وقت فارس پر حکومت کر رہی تھی۔ مذہبی اور ثقافتی پالیسیاں۔
عثمان ایک دیندار مسلمان تھا جس کا ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی توسیع ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اس نے ایک ایسی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو، اور اس نے غیر مسلم علاقوں کی فتح کے ذریعے اسلام کے پھیلاؤ کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان دیگر مذاہب اور ثقافتوں کے لیے روادار تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے غیر مسلم باشندوں کو ان کے اپنے مذاہب اور رسم و رواج پر عمل کرنے کی اجازت دی، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی حکومت میں اہم عہدوں پر غیر مسلم عہدیداروں کو مقرر کیا۔ عثمانی ثقافت میں عثمان کی سب سے اہم شراکت دیوشرمی نظام کا قیام تھا، جس میں عیسائی خاندانوں کے نوجوان لڑکوں کو فوجیوں اور منتظمین کے طور پر تربیت دینے کے لیے بھرتی کرنا شامل تھا۔ ان لڑکوں کو ان کے خاندانوں سے چھوٹی عمر میں لیا گیا تھا، اور ان کی پرورش ایک مسلم ماحول میں ہوئی تھی، جہاں انہیں اسلامی قانون، زبان اور ثقافت کی سخت تعلیم دی گئی تھی۔ عثمان اول، سلطنت عثمانیہ کا بانی اور پہلا سلطان، 1326 میں 67 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ان کی موت نے ایک شاندار حکومت کا خاتمہ کیا جس نے اناطولیہ اور بلقان میں ایک نئی سلطنت کا قیام دیکھا، اور اس کا آغاز ایک خاندان کا جو 6 صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہا۔ عثمان کی موت کے حالات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، اور جو کچھ ہوا اس کے مختلف بیانات ہیں۔ ایک کہانی بتاتی ہے کہ اس کی موت فطری وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی، جبکہ دوسرے کا دعویٰ ہے کہ اسے اپنے ہی عدالت کے کسی حریف بے وفا رکن نے قتل کیا تھا۔ ایک بیان کے مطابق عثمان اس وقت بیمار ہو گئے جب وہ بازنطینی سلطنت کے خلاف مغربی اناطولیہ میں مہم چلا رہے تھے۔ اسے اپنے دارالحکومت برسا میں واپس لایا گیا، جہاں چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی موت بخار کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسے فالج کا دورہ پڑا تھا۔ ایک اور کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ عثمان کو اس کے اپنے ایک محافظ نے قتل کر دیا تھا، جسے عدالت میں ایک حریف دھڑے نے رشوت دی تھی۔ واقعات کا یہ ورژن ایک کہانی پر مبنی ہے جو 15ویں صدی کے عثمانی تاریخ داں عثمانیوں کی تاریخ عثمانی تاریخی میں مورخ عاشق پاشا زادے کی تحریر ہے۔ اس بیان کے مطابق عثمان ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک قابل اعتماد محافظ ان کے پاس آیا اور احترام کی علامت کے طور پر اس کا ہاتھ چومنے کی اجازت طلب کی۔ جیسے ہی عثمان نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ایک چھپا ہوا خنجر نکالا اور اس کے سینے میں وار کیا۔ سلطان کے محافظ اس کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی وہ مر گیا۔
یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کہانی درست ہے، کیونکہ عثمان کی موت کے بارے میں کوئی مؤثر بیانات اس کی تائید نہیں کرتے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ بات کی ایجاد ہو سکتی ہے جو بعد میں عثمانی حکمرانوں کے ذریعہ عثمان کی اولاد کو تخت سے ہٹانے کے جواز کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان کی موت کے حالات سے قطع نظر عثمانی سلطنت کے بانی کے طور پر عثمان کی میراث غیر متنازع ہے۔ اس نے سلجوق سلطنت کی راکھ سے ایک نئی ریاست بنائی اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو وسیع علاقوں کو فتح کرتی ہوئی دنیا کی طاقتور ترین ریاستوں میں سے ایک بن جائے گی۔ اس کی اولاد صدیوں تک سلطنت پر حکومت کرے گی اور اس کا نام عثمانی خاندان کے مترادف ہو جائے گا جس کی اس نے بنیاد رکھی تھی۔